نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول، نبیوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا اس مبارک مہینے میں۔ اللہ رب العزت اگر ہمارے نبی کو نہ بناتا تو دنیا کی کوئی چیز پیدا نہیں فرماتا، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، کوئی چیز نہ ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، پیارے نبی، آپ دنیا میں کب پیدا ہوئے؟ یہ پوچھا۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مگر جواب دینے کا انداز نرالا تھا۔ اس سے معلوم یہ بھی ہو گیا کہ صحابہ کو کیونکہ پہلے تاریخ یاد رکھنے کا کوئی رواج اور طریقہ نہیں تھا۔ آج تو گوگل ہے، آپ ڈالو سب بتا دے گا، اور طرح طرح کی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں، لیکن اس دور میں تاریخیں یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، سن کیا تھا، یاد کیا جاتا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ تھا، آپ نے پڑھی ہوگی، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ یہ اللہ نے ہمیں سمجھایا، اے انسان، کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ کی طاقت، اللہ کی پاور، کہ اللہ نے کیسے کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ اشارہ اللہ نے دیا کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے گیا ہاتھیوں کے قافلے کے ساتھ، ابابیل پرندہ کی چونچ میں اللہ نے چھوٹا سا پتھر دیا، آج اس کی ریسرچ ہوئی ہے، اسی سے ایٹم بم بنتا ہے آج، یاد رکھیں۔ اب کیا بنائیں گے لوگ؟ اس پتھر کی ریسرچ کر چکے ہیں لوگ، کہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ان ہاتھیوں پر، ان دشمنوں پر جو اللہ کے گھر کو گرانے والے دشمن تھے، ایک پرندہ بھیجا جس کا نام ابابیل ہے، بڑی لمبی چونچ ہوتی ہے۔ ثواب کی نیت سے دیکھو کہ اللہ وہاں بھی ثواب دے گا۔ وہ پرندہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، بڑی لمبی چونچ ہوتی ہے اس کی۔ سنت کی نیت سے دیکھو، ثواب کی نیت سے دیکھو۔ یہ پرندے بھی اللہ کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے آرڈر کو فالو نہیں کرتے۔ کتنے احکام اللہ کے ہم توڑتے ہیں 24 گھنٹے میں، لکھو کاغذوں میں، کتنا دھوکہ دیا، کتنی غیبتیں کی، کتنا حسد کیا، کتنی ہم نے چغلیاں کھائیں، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ وہ پرندہ اللہ کے آرڈر کو مان رہا ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اس چھوٹے چھوٹے پتھروں سے کیا ہوگا؟
لیکن وہ بم کی طرح کام کرتا تھا. قرآن کہتا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جب ان پر لگتا تھا تو وہ ایسے برباد ہو گئے جیسے کہ جانور بھوسے کو کھا کر چورا کر دیتا ہے. ایسے ہو گئے، ہاتھیوں کا پتہ نہیں، انسانوں کا پتہ نہیں، اللہ نے برباد کر دیا. لیکن اللہ اپنے گھر کو بچا لیا. تو ہم اور آپ تو ایک اسباب ہیں. اللہ کے گھر مساجد کو بچانے والا میرا اللہ ہے. ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. کتنی مسجدیں شہید کر دی گئی، دشمن اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ہم اللہ کے آرڈر کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے قرآن کو ہم چھوڑ رہے ہیں. ہم جتنا اللہ کے قریب جائیں گے اللہ دشمنوں کا مقابلہ کرے گا، جیسے یہاں کیا. تو اسی سال جس سال یہ واقعہ ہوا، اسی سال نبیوں کے نبی تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ پیغمبر اسلام جب آئے دنیا میں روشنیاں آ گئی، چہک مہک ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی 22 اپریل میں 4:20 میں تشریف لائے. یہ پورا ہے 571 عیسوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ان کی والدہ ہم سب کی ماں آمینہ فرماتی ہے گھر میں روشنی آ گئی. خالی گھر میں روشنی نہیں آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پوری دنیا میں روشنی آ گئی. اسلام آیا، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اللہ نے، اسلام نے لڑکیوں کو عزت دی. بیٹی کی شکل میں رحمت ہے، ماں کی شکل میں جنت ہے. کون ایسا مذہب ہے جس کو اللہ نے کہہ دیا اے لوگوں جنت چاہتے ہو، نماز، روزہ، زکات، حج سے جنت نہیں ملے گی، ماں کی خدمت سے جنت ملے گی؟ ہے کوئی مذہب ایسا؟ تو نبی تشریف لائے، رحمتیں دنیا میں چھا گئی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو میں نے حدیث بیان کر رہا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا جواب ایک انداز نرالا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربک میں کنتو نبیا، دیکھو کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی بن چکا تھا، حالانکہ آدم کی جو باڈی ہے وہ پانی اور مٹی میں تھی، یعنی ان کے مٹی کا پتلا ابھی بنی رہا تھا، گارا ابھی بن رہا تھا. یہ تو کیا معلوم ہو گیا کہ ہم سب کے آقا، نبیوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بعد میں آئے ہیں. سارے نبیوں کے بعد میں آئے ہیں. کچھ اللہ کی حکمت تھی، کچھ اللہ کو جتلانا تھا اپنے بندوں کو، کچھ بتلانا تھا اپنے بندوں کو. اے میرے بندو، میرا محبوب نبی آخر میں آئے گا اور سب نبیوں کی بھی امامت کرے گا، اس لیے بھیجا گیا. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سب نبی پیچھے. کہاں؟ آپ نے سنا ہوگا مسجد اقصی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل براق پر لے کے چلے جا رہے ہیں، اور پھر مسجد اقصی میں گئے جو آج گندے قدم یہودیوں کے پڑ چکے ہیں. ابھی اعلان انہوں نے کیا ہے 2-4 دن میں پہلے کہ جیوز کو اجازت ہے یہاں عبادت کرے. کبھی ایسا اعلان نہیں ہوا. دنیا خاموش ہے، سعودی خاموش ہے، جس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ایمان کی کمزوریاں ہیں. یہودی کے ناپاک قدم وہاں شروع ہو گئے اور اپنی عبادت انہوں نے وہاں شروع کر دی. جہاں نبی، ہر نبی کے قدم وہاں پڑے ہوئے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی پیچھے ہیں.
ہمارے نبی نے امامت کرائی ہے، یہ بتلانا تھا اللہ کو، اے میرے بندو میرا نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے، سارے نبیوں کا امام ہے آپ کا نبی، اللہ نے وہ نبی ہمیں دیا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک نام دیا ہے، کتنا؟ ایک نام۔ ابراہیم کو ابراہیم، اسماعیل کا نام اسماعیل، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کے جو نام قرآن میں بیان کیے 10 ہیں۔ کبھی اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو یاسین سے پکارا، کبھی اللہ نے ہمارے نبی کو طٰہٰ سے پکارا۔ یہ کیا ہے؟ یاسین کا ترجمہ کوئی بتا سکتا ہے؟ طٰہٰ کا ترجمہ کوئی بتا سکتا ہے؟ نور کا ترجمہ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ علماء کہتے ہیں یہ جو سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں اس کا ٹرانسلیشن بھی مت کرو، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کی راز کی باتیں ہیں۔ ہاں اتنا بتا دیا یاسین یہ میرے محبوب نبی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک حدیث سنائی اپنے امتیوں کو، فرمایا جیسے لوگ سائنس آج یہ پہنچی ہے کہ دنیا وجود میں کیسے آئی، دنیا بنی کیسے، تو اب سے 4 ارب سال پہلے یہ بتاتے ہیں دنیا والے کہ ایک دھماکہ ہوتا ہے، اس دھماکے سے دنیا وجود میں آ جاتی ہے۔ جو بھی یہ کہیں ان کی کیا ریسرچ ہو، لیکن ہمارے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ آخر میں وہیں پہنچیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے میرے اللہ نے میرے سامنے یاسین شریف کی تلاوت کی۔ قرآن میں یاسین شریف یہ قرآن کا دل ہے، اور سورہ رحمان یہ دلہن ہے، اس کو پڑھا کرو، سورہ رحمان کی تلاوت کرو، یہ دلہن ہے قرآن کی، یاسین قرآن کا دل ہے، اس کو پڑھو۔ کدھر موبائلوں میں کھو گئے، کدھر ہم عشق و معشوق میں کھو گئے، کدھر چلے گئے؟ جو بوڑھے ہو چکے ہیں وہ اپنے پوتی پوتے نوازوں میں چلے گئے، ہم نے قرآن کو رکھ دیا۔ قرآن سے دل لگاؤ، حدیثوں سے دل لگاؤ۔ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم قبر میں جا رہے ہیں، موت قریب ہے، سامنے بیٹوں کو لایا جا رہا ہے، نہیں منع لکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں پیدا ہوئے، ربیع الاول میں، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے، یاد رکھو 12 ہے پیدائش، 9 ہے یا جو بھی ہے، اس میں اختلاف ہے، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کب ان کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن یہ یقینی ہے کہ پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی ہے؟ یقینی ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، اسی مہینے میں پیدائش ہے، اسی مہینے میں وفات ہے۔ اب کیا عید مناؤ گے؟ کیا غم مناؤ گے؟ کیا کرو گے؟ یہ بتایا کہ کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا تو انہوں نے 25 کرسمس ڈے میں شرابیں عام ہو گئی، ناچنے لگے۔ مسلمانوں تم نہ کرنا، میرا اور صحابہ نے فرمایا ہمارے نبی کا تم برتھ ڈے نہ منانا۔ اور آیا ذکر کا، ہم تو اپنے نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا ذکر ہے، ایک دن ذکر کرو گے پھر چھوڑ دو گے۔ مسجد میں ہے تو ہم نمازی ہیں، ٹوپی بھی ہے، سب کچھ ہے، اور مسجد سے باہر گئے ٹوپی جیب میں، اب جھوٹ بولنا کیا جائز ہو گیا؟ رشوت کھانا کیا جائز ہو گیا؟ مسجد میں بھی ہم ایمان والے ہیں، مسجد میں بھی ہم دیندار ہیں، مسجد کے باہر بھی ہیں، تو آپ نے ٹوپی کیوں اتاری؟ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ذرا سی چیزوں میں ایمان بک رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں تشریف لائے، اور اسی مبارک مہینے میں اللہ نے لے لیا۔ وما محمد الا رسول، آپ اس کو پڑھو 4 پارے کی۔ صحابہ پریشان، نبی چلے گئے، صحابہ پریشان، ہمارے نبی چلے گئے۔ حضرت عمر جیسا بہادر شخص
تلوار لیے گھوم رہا ہے. کوئی کہہ دے گا اگر نبی دنیا سے چلے گئے ابھی قتل کروں گا. صحابہ رو رہے ہیں, کوئی اس کونے میں رو رہا ہے. خود اندازہ کرو, ہمارے گھر میں والد کا انتقال ہو جائے, بیٹے کا انتقال ہو جائے, کوئی اس کونے میں روتا ہے, کوئی اس کھمبے سے پکڑ کر روتا ہے. صحابہ کا کیا عالم ہوگا؟ جو صحابہ نبی کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے, جو ہم بھی کہا مسلمان کرتا ہے نبی سے اپنی جان سے زیادہ. اگر نبی ہم سے جان مانگے ہم جان دیں, نبی ہم سے مال مانگے ہم مال دیں, لیکن نبی کی عزت کو ہم ذرا بھی آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ ایمان ہمارا کہتا ہے, یہ قرآن ہمارا کہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صحابہ پریشان. قرآن کی آیت نازل ہوئی, اللہ نے تسلی دی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اے میرے بندو, اے نبی کے صحابہ, نبی ایک رسول ہے, رسول پہلے بھی چلے گئے, لیکن اب تمہاری ذمہ داری ہے قرآن کو پہنچانا, دین پر چلنا. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیع الاول ہمیں ایک پیغام دیتا ہے ہر سال, اے لوگوں, کیا تم نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں, تم نبی کے دین کو لے کر چل رہے ہو, شادیوں میں چل رہے ہو, اسکولوں میں نبی کا دین ہے, گھروں میں نبی کا دین ہے, دین نکلا جا رہا ہے اور ہم نبی کے محبت کے دعویٰ جھوٹے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.